حضرت آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے چونکہ آپ کو شیخ الوظائف بھی کہا جاتا ہے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، لوگ آٹے کے حصول کے لیے جو ہے نا مسلسل دربدر ہوتے پھر رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے اس کے پاس آخری چیز دعا ہوتی ہے. ہاں بالکل. جب بے بس ہوتا ہے اس کے پاس آخری چیز دعا ہوتی ہے، اور ہمارے پاس سب سے آخری چیز دعا ہے. اسباب کو نہیں چھوڑنا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. بالکل. اسباب کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے زیادہ اس کے بعد ہم نے جو نظر رکھنی ہے دعا پہ رکھنی ہے. دعا پہ رکھنی. ایک دعا بتاتا ہوں. جب بھی کسی ایسا شخص جو بے روزگار ہے، معاشی کمزور ہے، فنانشلی کرائسس میں ہے، قرضوں میں ہے اور حالات کی تنگی میں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں تھا تو ایک شخص نے شکوہ کیا اپنی پریشانیوں کو. میرے حضور نے فرمایا مفہوم ہے، پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میں نے جس کو یہ دعا بتائی ہے سارا دن کھلا اٹھتے بیٹھتے یہ مسنون دعا ہے، پڑھتا رہے. کتنے بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اتنا رزق ملا، حتیٰ کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اجازت ہے میں پڑھنا چھوڑ دوں. اتنا رب نے عطا کیا ہے کہ اب میرے بس سے باہر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آخری چیز دعا ہے. دعا سے دوبارہ حضرت صاحب کی غلطی پک چکی ہے. جس کو بھی بتاتے ہیں اسی طرح غلط تلفظ کے ساتھ بتاتے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کی اصلاح کی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ حضرت صاحب دعا غلط بتا رہے ہیں، بلکہ جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے میں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، یعنی صحیح طرح پڑھ دیا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو حضرت صاحب دوبارہ پوچھنے کے باوجود بھی وہ اغنا نہیں پڑھ رہے ہیں. اغنا فعل ماضی ہے جبکہ اغنے فعل امر ہے، اللہ سے درخواست ہے. ریپیٹ کر دیں ہمارے ناظرین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بالکل ٹھیک ہے. بہت طاقتور دعا ہے اور بہت مسنون دعا ہے، اور اس طاقتور اور مسنون دعا کے اندر بہت طاقت رزق کے لیے، قرضوں کے لیے، حالات کی تنگی کے لیے، گھر کی زندگی کی مشکل کے لیے، عیالداری سفید پوشی ہے اس کے لیے. بہت خوبصورت. اور واقعی ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ اسی سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے مدد کے لیے جب کسی کو پکارنا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا ہے. اور مجھے وہ ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ مجھے اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہے تو میں اپنے رب سے مانگوں گا، کسی اور سے کیوں مانگوں گا. تو ہمارا جو دار و مدار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ عطا کرے گا تو صرف اللہ عطا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ہمیں کسی کو ہم نے بت نہیں بنا لینا کہ شاید ہمیں اس سے کوئی چیز ملے گی. اس دعا میں بھی یہی ہے کہ وہ اغننی بفضلک عمن سواک، اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے. آمین آمین. اور اسی کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ اپنی محتاجی کے علاوہ باقی کسی سے بھی محتاج نہ کرے، بچا لے، اپنی محتاجی میں